اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8ویں روز پیامبر واپس آ گئے۔ وہ ناجی کا پیغام دے آئے اور فرینک کا جواب ناجی کے نام لے آئے تھے۔ فرینک نے لکھا تھا کہ حملے کی تاریخ سے 2 دن پہلے سوڈانی فوج بغاوت کر دی تاکہ صلاح الدین ایوبی کو صلیبیوں کا حملہ روکنے کی ہوش ہی نہ رہے۔ علی بن سفیان نے صلاح الدین ایوبی کی اجازت سے ان 2 پیامبروں کو نظر بند کر دیا۔ یہ باعزت نظر بندی تھی جس میں ان دونوں کے آرام اور بہترین خوراک وغیرہ کا خصوصی انتظام کیا گیا تھا۔ یہ ایک احتیاطی تدبیر تھی تاکہ یہ راز فاش نہ ہونے پائے۔ صلاح الدین ایوبی نے بحیرہ روم کے ساحل پر ان مقامات پر اپنی فوج کو چھپا دیا جہاں صلیبیوں کی بحریہ کو لنگر انداز ہونا اور فوجیں اتارنی تھی۔ اس نے ان مقامات سے دور اپنی بحریہ بھی چھپا دی۔ حملے میں ابھی کچھ دن باقی تھے کہ ایک مورخ سراج الدین نے لکھا ہے کہ سوڈانی فوج نے صلیبیوں کے حملے سے پہلے ہی بغاوت کر دی، جو صلاح الدین ایوبی نے طاقت سے نہیں بلکہ ڈپلومیسی اور حسن سلوک سے دبا دی۔ بغاوت کی ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ باغیوں کو اپنا سالار ناجی کہیں نظر نہیں آیا تھا اور اس کا کوئی نائب بھی سامنے نہیں آیا تھا۔ یہ سب قید میں تھے، مگر ایک اور مورخ بپتاچی لکھتا ہے کہ سوڈانی فوج نے حملے کے بہت بعد بغاوت کی تھی۔ تاہم یہ دونوں مورخ باقی واقعات پر متفق نظر آتے ہیں۔ دونوں نے لکھا ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے ناجی اور اس کے نائبین کو قید میں سزائے موت دے کر رات کے وقت گمنام قبروں میں دفن کرا دیا تھا۔ ان دونوں مورخوں نے اور تیسرے مورخ لین پول نے بھی صلیبیوں کی بحریہ کے اعداد و شمار ایک ہی جیسے لکھے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ خط میں وہی دی ہوئی تاریخ کے عین مطابق صلیبیوں کی بحریہ، جس میں فرینک کی، یونان کی، رومیوں کی اور سسلی کی بحریہ شامل تھی، متحدہ کمان میں بحیرہ روم میں نمودار ہوئی، اور مورخین کے اعداد و شمار کے مطابق جنگی جہازوں کی تعداد 150 تھی۔ ان کے علاوہ 12 جنگی جہاز بہت بڑے تھے، ان میں مصر میں اتارنے کے لیے فوج تھی۔ اس فوج کا صلیبی کمانڈر ایلرک تھا۔ جن بادبانی کشتیوں میں رسد تھی، ان کی تعداد کا صحیح اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ جہاز 2 قطاروں میں آ رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے دفاع کی کمان اپنے پاس رکھی، اس لیے صلیبیوں کی بحریہ کو ساحل کے قریب آنے دیا۔ سب سے پہلے بڑے جہاز لنگر انداز ہوئے۔ اچانک ان پر آگ برسنے لگی۔ یہ منجنیقوں سے پھینکی ہوئی مشعلیں تھیں اور آگ کے گولے اور ایسے تیر بھی تھے جن کے پچھلے حصے جلتی ہوئی مشعلوں کی مانند تھے۔ مسلمانوں کی برسائی ہوئی اس آگ نے جہازوں اور کشتیوں کے بادبانوں کو آگ لگا دی۔ جہاز لکڑی کے بنے ہوئے تھے، فوراً جل اٹھے۔ ادھر سے مسلمانوں کے چھپے ہوئے جہاز آ گئے، انہوں نے بھی آگ ہی برسائی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے بحیرہ روم جل رہا ہو۔ صلیبیوں کے جہاز رخ موڑ کر ایک دوسرے سے ٹکرائے اور ایک دوسرے کو جلانے لگے۔ ان میں سے صلیبی فوج سمندر میں کود گئی۔ ان میں سے جو سپاہی ساحل کی طرف آئے وہ سلطان ایوبی کے تیر اندازوں کا نشانہ بنے۔ ادھر نور الدین سنگی نے شاہ فرینک کی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ فرینک نے اپنی فوج کو مصر میں داخل کرنے کے لیے خشکی کے ذریعے روانہ کر دیا تھا۔ فرینک صلیبیوں کی بحریہ کے ساتھ تھا۔ اسے اپنے ملک پر حملے کی اطلاع ملی تو بڑی مشکل سے جان بچا کر اپنے ملک میں پہنچا، مگر وہاں کی تو دنیا ہی بدل چکی تھی۔ بحیرہ روم میں صلیبیوں کا متحدہ بیڑا نزد آتش ہو گیا اور فوج جل کر اور ڈوب کر ختم ہو گئی۔ صلیبیوں کا ایک کمانڈر ایملوک بچ گیا۔ اس نے ہتھیار ڈال کر صلح کی درخواست کی جو بہت بڑی رقم کے عوض منظور کر لی گئی۔ یونانیوں اور سسلی والوں کے کچھ جہاز بچ گئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے انہیں اپنے جہاز واپس لے جانے کی اجازت دے دی، مگر راستے میں ایسا طوفان آیا کہ تمام تر بچے کھچے جہاز غرق ہو گئے۔ 19 دسمبر سن 1169 کے روز صلیبیوں نے اپنی شکست پر دستخط کیے اور صلاح الدین ایوبی کو تاوان ادا کیا۔ بیشتر مورخین اور ماہرین حرب و ضرب نے صلاح الدین ایوبی کے اس فتح کا سہرا اس کے انٹیلیجنس سروس کے سر باندھا ہے۔ رقاصہ زکوی کا ذکر اس دور کے ایک مراکشی واقعہ نگار اسد الاسدی نے کیا ہے، اور علی بن سفیان کا تعارف بھی اسی واقعہ نگار کی تحریر سے ہوا ہے۔ یہ تو ابتدا تھی۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی پہلے سے زیادہ خطروں میں گر گئی۔ صلیبیوں کے بحری بیڑے اور افواج کو بحیرہ روم میں غرق کر کے صلاح الدین ایوبی ابھی مصر کے ساحلی علاقے میں ہی موجود تھا۔ 7 دن گزر گئے تھے۔ صلیبیوں سے تاوان وصول کیا جا چکا تھا، مگر بحیرہ روم میں ابھی تک بچے کھچے بحری جہازوں کو، کشتیوں کو نگل اور انسانوں کو اگل رہا تھا۔ صلیبی ملاح اور سپاہ جلتے جہازوں سے سمندر میں کود گئی تھی
اور دور سمندر کے وسط میں 7 روز بعد بھی چند ایک جہازوں کے بادبان پھڑپھڑاتے نظر آتے تھے۔ ان میں کوئی انسان نہیں تھا۔ پھٹے ہوئے بادبانوں نے جہازوں کو سمندر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی تلاشی کے لیے کشتیاں روانہ کر دی تھی اور ہدایت دی تھی کہ اگر کوئی جہاز یا کشتی ایک کام کی ہو تو وہ رسیوں سے گھسیٹ کر لائیں، اور جو اس قابل نہ ہو ان میں سے سامان اور کام کی دیگر چیزیں نکال لائیں۔ کشتیاں چلی گئیں اور جہازوں سے سامان لایا جا رہا تھا۔ ان میں زیادہ تر اسلحہ اور کھانے پینے کا سامان تھا یا لاشیں۔ سمندر میں لاشوں کا یہ عالم تھا کہ لہریں انہیں اٹھا اٹھا کر سار پر پٹک رہی تھی۔ ان میں سے کچھ تو جلی ہوئی تھی اور کچھ مچھلیوں کی کھائی ہوئی تھی۔ بہت سی ایسی تھی جن میں تیر پیوست تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے تیروں، نیزوں، تلواروں اور دیگر اسلحے کا معائنہ بڑے غور سے کیا اور انہیں اپنے اسلحے کے ساتھ رکھ کر مضبوطی اور مار کا مقابلہ کیا، اور زندہ لوگ بھی تختوں اور ٹوٹی ہوئی کشتیوں پر تیرتے ابھی تک سمندر سے باہر آ رہے تھے۔ ان بھوکے پیاسے تھکے اور ہارے ہوئے لوگوں کو لہریں جہاں کہیں سمندر پر لا پھینکتی تھی وہ وہیں نڈھال ہو کر گر پڑتے تھے۔ مسلمان انہیں پکڑ کر لاتے تھے۔ ساحل کی میلوں لمبائی میں یہی عالم تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنی سپاہ کو مصر کے سارے ساحل پر پھیلا دیا تھا اور انتظام کیا تھا کہ جہاں کہیں بھی کوئی قیدی سمندر سے باہر نکلے اسے وہیں خشک کپڑے اور خوراک دی جائے، اور جو زخمی ہوں ان کی مرہم پٹی بھی وہیں ہو جائے۔ اس اہتمام کے بعد قیدیوں کو ایک جگہ جمع کیا جا رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار ساحلی علاقے میں گھوم پھر رہا تھا۔ وہ اپنے خیمے سے کوئی 2 میل دور نکل آیا۔ آگے چٹانی علاقہ آ گیا۔ چٹانوں کے ایک سمت سمندر اور عقب میں صحرا تھا۔ یہ سرسبز صحرا تھا جہاں کھجور کے علاوہ دوسری اقسام کی صحرائی درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ سلطان ایوبی گھوڑے سے اترا اور پیدل چٹانوں کے دامن میں چل پڑا۔ محافظ دستے کے 4 سوار اس کے ساتھ تھے۔ اس نے اپنا گھوڑا محافظوں کے حوالے کیا اور انہیں وہیں ٹھہرنے کو کہا۔ اس کے ساتھ 3 سالار تھے۔ ان میں سے اس کا رفیق خاص بہاؤالدین شداد بھی تھا، جو وہ اس مارکے سے ایک ہی روز پہلے عرب سے اس کے پاس آیا تھا۔ انہوں نے بھی گھوڑے محافظوں کے حوالے کیے اور سلطان کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ موسم سرد تھا، سمندر میں تلاطم نہیں تھا، لہریں آتی تھیں اور چٹانوں سے دور ہی سے واپس چلی جاتی تھی۔ ایوبی ٹہلتے ٹہلتے دور نکل گیا اور محافظ دستے کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے آگے پیچھے اور بائیں طرف اونچی نیچی چٹانیں اور دائیں طرف ساحل کی ریت تھی۔ وہ ایک چٹان پر کھڑا ہو گیا جس کی بلندی 2-2.5 گز تھی۔ اس نے بحر روم کی طرف دیکھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے سمندر کی نیلاہٹ سلطان ایوبی کی آنکھوں میں اتر آئی ہو۔ اس کے چہرے پر فتح و نصرت کی مسرت تھی۔ اس کی گردن کچھ زیادہ ہی تن گئی تھی۔ اس نے ناک سکیڑ کر کپڑا ناک پر رکھ لیا اور بولا، کس قدر تعفن ہے۔ اور اس کی اور سالاروں کی نظریں ساحل پر گھوم رہی تھی۔ پھڑ پھڑانے کی آوازیں سنائی دینے لگیں، ہلکی ہلکی چیخیں اور سیٹیاں سنائی دینے لگیں۔ اوپر سے 3-4 گدھ پر پھیلائے اترتے دکھائی دیے اور چٹان کی اوڑ میں جدھر سائل تھا اتر گئے۔ ایوبی نے کہا، لاشیں ہیں۔ ادھر گیا تو 15-20 گز دور گدھ 3 لاشوں کو کھا رہے تھے۔ ایک گدھ ایک انسان کی کھوپڑی پنجوں میں دبوچ کر اڑا اور جب فضا میں چکر کاٹا تو کھوپڑی اس کے پنجوں سے چھوٹ گئی اور صلاح الدین ایوبی کے سامنے آن گری۔ کھوپڑی کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی جیسے صلاح الدین ایوبی کو دیکھ رہی ہوں، جہاں چہرے اور بالوں سے صاف پتہ چلتا تھا کہ کسی صلیبی کی کھوپڑی ہے۔ ایوبی کچھ دیر کھوپڑی کو دیکھتا رہا، پھر اس نے ان سالاروں کی طرف دیکھا اور کہا، ان لوگوں کی کھوپڑیاں مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے بہتر ہیں۔ یہ ان کھوپڑیوں کا کمال ہے کہ ہماری خلافت عورت اور شراب کی نظر ہوتی جا رہی ہے۔ صلیبی چوہوں کی طرح سلطنت اسلامیہ کو ہڑپ کرتے چلے جا رہے ہیں، ایک سالار نے کہا، اور ہمارے بادشاہ انہیں جزیہ دے رہے ہیں۔ شداد نے کہا، فلسطین پر صلیبی قبضہ ہے سلطان، کیا ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ ہم فلسطین سے انہیں نکال سکیں گے؟ خدا کی ذات سے مایوس نہ ہو شداد، صلاح الدین ایوبی نے کہا، ہم بھائیوں کی ذات سے مایوس ہو چکے ہیں۔ ایک اور سالار بولا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، حملہ جو باہر سے ہوتا ہے اسے ہم روک سکتے ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ کفار کے اتنے بڑے بحری بیڑے تم اتنی تھوڑی طاقت سے
नजर आतिश करके डबो सकोगे। तुमने शायद अंदाज़ा ही नहीं किया कि इन बेड़ों में जो लश्कर आ रहा था वो सारे मिस्र पर मक्खियों की तरह छा जाता। अल्लाह ने हमें हिम्मत दी और हमने खुले मैदान में नहीं बल्कि सिर्फ घात लगाकर इस लश्कर को समुंदर की तह में गुम कर दिया। मगर मेरे दोस्तों, हमला जो अंदर से होता है इसे तुम इतनी आसानी से नहीं रोक सकते। जब तुम्हारा अपना भाई तुम पर वार करेगा तो तुम पहले ये सोचोगे कि क्या तुम पर वाकई भाई ने वार किया है। तुम्हारे बाजू में इसके खिलाफ तलवार उठाने की ताकत नहीं होगी। अगर तलवार उठाओगे और अपने भाई से तेग तेग आजमाई करोगे तो दुश्मन मौका गनीमत जानकर दोनों को ख़त्म कर देगा। वो आहिस्ता आहिस्ता साहिल पर चट्टान के साथ साथ चले जा रहे थे। चलते चलते रुक गया, झुक कर रेत से कुछ उठाया और हथेली पर रख कर सबको दिखाया। ये हथेली जितनी बड़ी सलीब है जो स्याह लकड़ी की बनी हुई थी, इसके साथ एक मजबूत धागा था। इसने इन लाशों के बिखरे हुए आज़ा को देखा जिन्हें गिद्ध खा रहे थे। फिर खोपड़ी को देखा जो गिद्ध के पंजों से इसके सामने गिरी थी। वो तेज तेज कदम उठाता हुआ खोपड़ी तक गया। 3 गिद्ध खोपड़ी की मलकियत पर लड़ रहे थे। सलाहुद्दीन अयूबी को देखकर परे चले गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने सलीबी स्लीब खोपड़ी पर रख दी और दौड़कर अपने सालारों से जा मिला। कहने लगा, मैंने सलीबियों के इस कैदी अफसर से बातें की थी। इसके गले में भी सलीब थी। इसने बताया कि सलीबी लश्कर में जो भर्ती होता है इससे मसीह पर हाथ रखकर हलफ लिया जाता है कि वो सलीब के नाम पर जान की बाजी लगाकर लड़ेगा और वो रूए ज़मीन से आखिरी मुसलमान को भी ख़त्म करके दम लेगा। इस हलफ के बाद हर लश्करी के गले में सलीब लटका दी जाती है। ये सलीब मुझे रेत से मिली है, मालूम नहीं किसकी थी। मैंने इस खोपड़ी पर रख दी है ताकि इसकी रूह सलीब के बगैर न रहे। इसने सलीब की खातर जान दी है। सिपाही के हलफ का एहतराम करना चाहिए। सुल्तान शद्दाद ने कहा, यह तो आपको मालूम है कि सलीबी यरूशलेम के मुसलमान बाशिंदों का कितना कुछ एहतराम कर रहे हैं। वहाँ से मुसलमान बीवी बच्चों को साथ लेकर भाग रहे हैं। हमारी बेटों की आबरू लूटी जा रही है। हमारे कैदियों को उन्होंने अभी तक नहीं छोड़ा। मुसलमान जानवरों की सी जिंदगी बसर कर रहे हैं। क्या हम ईसाइयों से इंतकाम नहीं लेंगे? इंतकाम नहीं, सलाहुद्दीन नबी ने कहा, हम फ़लस्तीन लेंगे, मगर फ़लस्तीन के रास्ते में हमारे अपने हुक्मरान हायल हैं। वो चलते चलते रुक गया और बोला, कुफार ने सलीब पर हाथ रखकर सल्तनत इस्लामिया के खात्मे का हल्फ उठाया है। मैंने अपने अल्लाह के हुजूर खड़े होकर अपने हाथ अपनी सीने पर रखकर कसम खाई है कि फ़लस्तीन ज़रूर लूँगा और सल्तनत इस्लामिया की सरहदें उफ़क़ तक ले जाऊँगा। मगर मेरे रफ़ीक़ों, मुझे अपनी तारीख़ का मुस्तकबिल कुछ रोशन नज़र नहीं आता। एक वक़्त था कि ईसाई बादशाह थे और हम जंगजू। अब हमारे बुज़ुर्ग बादशाह बनते जा रहे हैं और ईसाई जंगजू। दोनों कौमों का रुझान देखकर मैं कह रहा हूँ कि एक वक्त आएगा जब मुसलमान बादशाह बन जाएंगे मगर ईसाई इन पर हुकूमत करेंगे। मुसलमान इसी में बदमस्त रहेंगे कि हम बादशाह हैं, आज़ाद हैं, मगर वो आज़ाद नहीं होंगे। मैं फ़लस्तीन ले लूँगा मगर मुसलमानों का रुझान बता रहा है कि वो फ़लस्तीन गवा बैठेंगे। और ईसाइयों की खोपड़ी बड़ी तेज़ है। 50,000 सुल्तानी लश्कर को कौन पाल रहा था? हमारी खिलाफत अपनी आस्तीन में नाजी नाम का सांप पालती रही। मैं पहला अमीर मिस्र हूँ जिसने देखा कि ये लश्कर हमारे लिए न सिर्फ बेकार है बल्कि ख़तरनाक है। अगर नाजी का ख़त पकड़ा ना जाता तो आज हम सब इस लश्कर के हाथों मारे जा चुके होते या इसकी कैद भी होते। अचानक हल्का सा जन्नाटा सुनाई दिया और एक तीसरा अयूबी के दोनों पाँवों के दरमियान रेत में लगा। जिधर से तीर आया था इसी तरह सुल्तान अयूबी की पीठ थी। सालारों में से कोई इधर नहीं देख रहा था। सब ने बिदक कर इस तरफ देखा जिधर से तीर आया था। उधर नौकीली चट्टानें थी। तीनों सालार सलाहुद्दीन अयूबी दौड़कर एक चट्टान की ओर में हो गए जो दीवार की तरह अमूदी थी। इन्हें तवक्को थी कि और भी तीर आएंगे। तीरों के सामने मैदान में खड़े रहना कोई बहादुरी नहीं होती। शद्दाद ने मुंह में उंगलियां रखकर जोर से सीटी बजाई। मुहाफिज दस्ते का रकाब मुहाफिज दस्ता पाप बरकाब था। इसके घोड़ों के सर पर टापे सुनाई दी। इनके साथ ही तीनों सालार इस तरफ दौड़ पड़े जिस तरफ से तीर आया था। वो बिखर कर चट्टानों पर चढ़ गए। चट्टानें ज्यादा ऊंची नहीं थी। सलाहुद्दीन अयूबी भी इनके पीछे गया। एक सालार ने इसे देख लिया और कहा, सुल्तान आप सामने ना आए। मगर सुल्तान अयूबी रुका नहीं। मुहाफिज पहुंच गए। सलाहुद्दीन अयूबी ने इन्हें कहा, हमारे घोड़े यहीं
چھوڑ دو اور چٹانوں کو پیچھے جاؤ، ادھر سے ایک تیر آیا ہے، جو کوئی نظر آئے اسے پکڑ لاؤ۔